فرش التراب يضمني وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت میں۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے، تفصیل تورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے۔ حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے، لیکن اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا اور ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئیں یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئیں وہ یہاں پر قیام کر لیں، تو یہ سارے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہیں وضاحتیں، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی ہے کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی،
اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ایک باپ کا حصہ ہے، وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی ہے، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وَحَسُورًا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے اس حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ خود دعا کی تھی لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا اور دعا کر لی، حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ بانجھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں ساری عمر۔ اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب کہ ان کو مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ، یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی، تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشانی ہے۔